السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اتمان الاکملان علی افضل خلق اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن کریم ایک عظیم الشان کتاب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ لوگوں کے لیے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہم نے یہ زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر گزارنی ہے، تب جا کے ہمیں کامیابی ملے گی۔ چونکہ ہم عرب نہیں ہے، عجم ہے، تو ہم قرآن کریم کو ڈائریکٹ اس کے الفاظ سے نہیں سمجھ سکتے، تو ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی معانی، قرآن کریم کے مقصد کو سمجھ سکیں۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے مقصدوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ ایک کتاب ہے جو کہ ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے اور برکتوں والی کتاب ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کے آیتوں میں سوچ بچار کرے، سمجھیں ان کو، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور خالص عقل والے اور خالص صاف دل والے لوگ اس سے نصیحت حاصل کر سکے۔ تو قرآن کریم کو پڑھنا اگرچہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، لیکن شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن قیم کی طرف بھی اس بات کو منسوب کیا گیا ہے کہ جو انسان صرف قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم کے مقصد کو سمجھنے کے بنا، تو قرآن کریم سوائے ثواب کے اس انسان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ تو اگر ایک انسان قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہتا ہے، تو ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کو سمجھے، اور قرآن کریم کو سمجھنے کا جو واحد ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو قرآن کریم کے الفاظ کا معنی اور الفاظ اور آیتوں کا مقصد آنا چاہیے۔ تو تفسیر کا جو علم ہے یہ بہت اہم علم ہے۔ یہ کتنا اہم علم ہے یہ بات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے تفسیر قرطبی کی پہلے جلد میں ایک عالم کی بات ذکر کی ہے، اور وہ بہت ایک پیاری بات ہے، اور یہ بات ہے ایاس بن معاویہ رحمہ اللہ کی۔ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور وہ اس کی تفسیر نہیں جانتے، ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جن کے پاس رات کے وقت ان کے بادشاہ کا خط آیا اور ان کے پاس چراغ نہیں جس کی روشنی میں وہ اس خط کو پڑھ سکیں، تو ان کے دل ڈر گئے اور وہ انہیں معلوم نہیں کہ اس خط میں کیا لکھا ہے۔ اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کی تفسیر جانتا ہے، اس کی مثال اس قوم کی طرح ہے جن کے پاس قاصد چراغ لے کر آیا، تو انہوں نے چراغ کی روشنی سے خط میں لکھا ہوا پڑھ لیا اور انہیں معلوم ہو گیا کہ خط میں کیا لکھا ہے۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے، یعنی وہ آدمی جو قرآن کریم کے مقصد کو، اس کے معنوں کو جانتا ہے، اس کے قرآن پڑھنے میں اور قرآن سے فائدہ اٹھانے میں، اور اس انسان کے قرآن پڑھنے میں جو معنی اور مقصد کو نہیں جانتا اور قرآن سے فائدہ اٹھانے میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو تفسیر کا علم بہت ہی ایک اہم اور ایک ضروری علم ہے، اور اہم اور ضروری علم اس وجہ سے ہے کہ تفسیر کے علم کا تعلق اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ ہے۔ تفسیر کی علم میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے الفاظ کا معنی بیان کیا جاتا ہے، الفاظ کے احکام بیان کیے جاتے ہیں، حکمتیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں انسان اس وقت میں سمجھ سکتا ہے جب انسان نے تفسیر پڑھی ہو۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے زاد المسیر جو کہ ان کی تفسیر ہے، اس کے مقدمے میں یہ بات ذکر کی ہے کہ جب قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے، تو علوم میں سے، کائنات میں جتنے بھی علوم ہے، جتنے بھی علم ہے، ان میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین علم اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی کتاب سب سے اعلیٰ کتاب ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم یہ سب سے اعلیٰ علم ہے، کیونکہ علم کی فضیلت بڑھتی ہے اس کے معلومات کے اعتبار سے۔ تو قرآن کریم کی جو معلومات ہے وہ سب علوم کے معلومات سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، بہتر ہے، تو تفسیر کا علم بھی سب علوم سے افضل اور اعلیٰ اور بہتر ہے۔ اور اسی طرح
قرآن کریم میں جب ایک انسان مشغول ہوتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سمجھتا ہے، سمجھاتا ہے، تو اس انسان نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا ہے جس راستے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر جب بھیجا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بنیادی کام تھا وہ لوگوں کو قرآن کریم سکھانا تھا، اس کے الفاظ سکھانے تھے، اس کا معنی سکھانا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن۔ تو جو انسان قرآن سیکھتا ہے، سیکھنے کے بعد سکھاتا ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام جیسے کام کر رہا ہے۔ اور تفسیر کا علم اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس علم کی وجہ سے، اس کے سیکھنے اور سکھانے کی وجہ سے انسان دنیا اور آخرت کے ہر بھلائی حاصل کر لیتا ہے۔ تو جیسے کہ صحیح بخاری میں ہے، عبد الرحمن بن سلمی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں سب سے بہترین انسان ہو، اسے قرآن سیکھنا چاہیے اور سکھانا چاہیے۔ اور سیکھنے اور سکھانے میں ایک لفظ ہے اور دوسرے نمبر پہ معنی ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ معنی سیکھنا لفظ سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ معنی جو ہے وہ آپ کو زیادہ فائدہ دیتا ہے لفظ کے اعتبار سے۔ اور اسی طرح یہ اس لیے بھی ایک اہم علم ہے کہ تفسیر کے علم میں بہت سارے علوم جمع ہے، یعنی کہ تفسیر کا جو علم ہے یہ بہت سارے علوم کا خلاصہ اور مجموعہ ہے، کیونکہ اس علم کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، اور قرآن میں پچھلے لوگوں کا بھی علم ہے، اور جو زمانہ چل رہا ہے ان کا بھی علم ہے، اور آنے والے زمانے کے لوگوں کا بھی علم ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من اراد علم الاولین والآخرین، جو انسان پہلے اور آنے والے بعد میں لوگوں کا علم چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے۔ تو یہ بہت ہی ایک افضل علم ہے، اور تفسیر کا علم اس لیے بھی ضروری علم ہے کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس میں سوچنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ ہم اس پہ ہم تب ہی عمل کر سکتے ہیں جب ہم قرآن کریم کو سمجھتے ہوں گے۔ جیسے کہ میں نے پہلے آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک، یہ ایک کتاب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ آپ ان کی آیتوں میں سوچیں اور ان کو آپ سمجھیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم تفسیر کو پڑھیں بھی، پڑھائیں بھی، اور اس کو انشاءاللہ آگے جہاں تک بھی ہمارے پہنچ ہے وہاں تک ہم اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔